اس سے پانی نکالا گیا اور ایک کپ پانی کے طور پر دیا گیا اور پانی سے ملا کر قسم خدا کی اس کے فوراً بعد سو گیا. اس سے پہلے بستر پر بیٹھا ہوا تھا جیسے دمے کا مریض ہو نا، اس طرح بیٹھا ہوا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا. ہر طرح ہر دوا وہ بیکار ثابت ہوئی، لیکن جو اصدق الصادقین محمد رسول اللہ نے کہی اس نے کام دکھا دیا. اللہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مت دو نا تجربہ کاروں کو ان کا مال، التی وہ مال جعل اللہ لکم قیاما کہ مقرر کیا اللہ نے تم کو اس کے نگران، وارزقوہم فیہا کھلاؤ ان کو اس میں سے، وکسوہم کپڑا پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور بات کرو ان سے بات دستور کے مطابق کہ بیٹے آپ کا ہے، ہم آپ کے نوکر نگران ہیں، آپ کا تجربہ کم ہے ضائع ہو جائے گا. کتنی عمر میں دے، بعض لوگ جلدی تجربہ کار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن تجربہ نہیں ہوتا. جن کا تجربہ نہیں ہے ان کو تجربہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروبار دے دو. یہ جو درس میں آ رہا ہے بزرگ یہ خیال کرے کہ قرآن کے ساتھ ملی ہے. اوروں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، آپ نے الٹے ہاتھ میں لی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بیوقوف اور نا تجربہ کار 40 سال تک ہو سکتا ہے. امام اعظم کے نزدیک 25ویں سال ضرور دینا پڑے گا. وہ کہتے اب تو دادا بن گیا، کیونکہ 12 سال کم از کم بلوغ کی عمر ہے اور 6 مہینے کم از کم حمل کی عمر ہے. تو 12 سال میں ایک مستنڈب بالغ ہوا، اس کو ٹائم پر شادی مل گئی، اس نے بھی ایسا نہیں کیا. جب 12.5 سال ہو گئے تو چوزہ ککڑ کا نکلا ہے، وہ بھی اپنے باپ جیسے گرما گرم تھا. جیسے ہی 12 سال کا ہو رہا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی. تو جب وہ 12.5 سال کا ہو رہا تھا تو باپ اس کا 25 سال کا ہو گیا اور دادا بن گیا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں 25 سال میں اس کے حوالے خریدو. ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ نا تجربہ کار ہے، میں نہیں دیتا، تو یتیموں کا مال کھایا جائے گا. وابتلوا الیتامى، جانچتے رہو یتیموں کو، کبھی تھوڑے پیسے دے کے یہ لاؤ، کبھی یہ لاؤ. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب یہ پہنچنے لگے نکاح کے عمر کو، کم از کم 12 سال کا اقل بلوغ ہے. مفتابی قول تو 15 سال ہے. امام ابو حنیفہ سے لڑکی کے لیے 17 اور لڑکے کے لیے انتہائی 18 سال. اس وقت چاروں ائمہ و مذاہب کا فتویٰ 15 سال پر ہے. اور جانتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچنے لگے نکاح کی عمر کو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم نے دیکھ لی ان میں کوئی عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کا مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہیں کھاؤ اس کا زیادہ کھا کر یا جلدی کھا کر. اسراف 5 کی جگہ 6 خرچ کرنا، اور بیدار 6 مہینے کی بات کی جگہ 6 مہینے پہلے خرچ کرنا. ان یکبروا، بڑے ہونے سے پہلے، یتیم کل بڑے ہوں گے اس سے پہلے ان کا مال ہڑپ کرو.
ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہو وہ بچ کے رہے، یعنی کھائے بھی نہیں۔ ومن کان فقیرا، جو نگران محتاج ہو، فلیاکل بالمعروف، پس کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، ضرورت کے لیے یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، کیونکہ یتیم کو اور اس کے مال کو یہ پال رہا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت دینے لگے یتیموں کو ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کرو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا، اصل حساب تو اللہ کرے گا، مگر تم گواہ مقرر کرو تاکہ الزام نہ لگے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، کم ہو مال یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض کیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ جانوروں کی طرح سمجھی جاتی تھی، اور کہتے تھے کل کسی اور قبیلے قوم میں شادی ہو جائے گی، پھر وہاں کے خاوند کے لیے ہمارا حصہ لیں گے، خیریت ہرگز نہیں۔ قرآن نے ان کا رد کیا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے مرد کا دوہرا اور خاتون کا ایک گھیرا وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، لیکن وراثت کا تعلق مرنے کو ہے، اور جب تک ماں باپ زندہ ہے وہ لڑکا اور لڑکی کو برابر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، عطایا میں بچوں اور بچیوں کو برابر کرو۔ بعض اوقات ایک بیٹی مالدار ہے، دوسری بیٹی کمزور ہے، باپ تعاون تقسیم کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس ایک بیٹی کو حاجت نہیں ہے، تو ان کو کہے کہ آپ کا حصہ پورا ہے، لیکن آپ کا بھائی یا بہن بہت کمزور ہے، اگر آپ راضی ہو تو اس کو زہر دیتا ہوں، یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات ایک بیٹا یا بیٹی خدمت میں رہتے ہیں اور بقیہ اولاد بالکل ماں باپ کو پوچھتے نہیں، تو وراثت تو برابر ہے، لیکن زندگی میں وہ خادم بیٹے کو خادم بیٹی کو انعام اور اکرام کے بدلے میں مزید صلہ دے سکتا ہے، اس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک بیٹا نافرمان سرکش ہے، ماں باپ کے لیے تکلیف اور صدموں کا سبب ہے، آئے دن اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، وہ ماں باپ کو بھی تکلیف دیتا ہے، جبکہ ایک بیٹا یا بیٹی حد درجے مطیع و فرمانبردار ہے۔ ایسی صورت میں لوگ عاق نامہ لکھتے ہیں، اس کو عاق کرتے ہیں، وراثت سے نکالے ہوئے کو عاق کہتے ہیں، لیکن شریعت میں اس عاق سے کچھ ہوگا نہیں، مرنے کے بعد برابر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حصہ ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تابعدار بیٹے کو زندگی میں ماں باپ خود کوئی حصہ دے اور کہہ دے کہ تم نے ہمارا نہیں پوچھا، ہم بیمار ہوئے، بیمارداری نہیں کی، ہم بھوکے پیاسے رہے، تم نے پوچھا تک نہیں، دنیا جانتی ہے، تم نے ہمارا دل دکھایا، اس نے ہمیشہ مرہم رکھا، اس لیے اتنی جائیداد اس کے حوالے کرتے ہیں، اور زندگی میں اس کو قبض کرائے، مرنے کے بعد یہ آق بھائی یا اور بہن بھائی نہیں لے سکے۔
انگریزوں نے جب ہندوستان پر حکومت قائم کی تو مختلف قوموں سے ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کیا. سرحد کے پختونوں کو کہا تمہاری لڑکی یا بہن تم سے پوچھے بغیر شادی کرتی ہے، جس کو پشتوں میں مٹیزہ کہتے ہیں. بہت بڑا جریمہ سمجھا گیا تھا. لیکن اسلام میں ہر بیٹی اور بہن کا حصہ ہے. کل وہ اپنے دوست اور یار کے ساتھ عدالت میں کھڑی ہو کر تم سے حصہ مانگتی ہے. تم دینا چاہتے ہو؟ پٹھانوں کے لیڈروں نے کہا نہیں دینا چاہتے. لکھ کے دے دو. لکھ کے دیا، ان سے انگوٹھے اور دستخط لے لیے، اور ظالم انگریز نے اس کا نام رکھا شریعت بل. شریعت بل. اور اس قانون کو آخری شکل دی اور اس کو کہا کہ جو کہ یہ لوگ خود رضامند ہیں، اس لیے ان کے ہاں بیٹی اور بہن کا حصہ ہی نہیں. اس بل پر انگریز نے ریفرینڈم کرایا. کم لوگ علم والے ہوتے تھے، اس زمانے میں علم اتنا زیادہ تھا بھی نہیں. اکثر لوگوں نے صرف اس کو دیکھا کہ ہماری بیٹی یا بہن مٹیزہ ہو جاتی ہے، ماں باپ سے پوچھے بغیر چلی جاتی ہے، پھر وہ مغویہ ہم سے عدالت میں حصہ لیتی ہے، ہم نہیں دینا چاہتے. اور یہ صحیح ہے. انگریز بڑا مکار و عیار ہے. اس کو پتہ تھا کہ مولوی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو کوئی نیا ملواڑا آتا، انگریز ایک جلسہ کر کے اس کے احترام میں ایک دعوت کرتا، پھر شریعت بل پر اس سے دستخط لیتا. 1987 میں استاد محترم مولانا لطف اللہ دارالعلوم دیوبند سے مولانا انور شاہ سے فارغ ہوئے. 1928 میں وہ گھر پہنچے اور وہاں زیارت کاکا سے میں بزرگ تھے، اس کا نام تھا مرزا جان جان، یعنی جان جہاں، یا اس کے قریب قریب نام تھا. وہ پیر تھا، عالم نہیں تھا، خاندانی آدمی تھا، لاکھوں لوگ اس کے معتقد تھے. وہ بل کو مشتہر کرنے میں انگریز کی مدد کرتا تھا. وہ آئے اور استاد محترم مولانا لطف اللہ کو کہا کہ انگریز آپ کے احترام میں ایک جلسہ چاہتا ہے اور آپ قبول کریں. مولانا نے کہا قبول ہے، ٹھیک ہے. جس وقت جلسہ ہوا کائنات جمع تھی اور رؤساء و معززین سے پنڈال برابر بھرا ہوا تھا. اور استاد محترم مولانا لطف اللہ کو تقریر کے لیے دعوت دی گئی. آپ نے سرحد کا ماحول بیان کیا اور پختونوں کی غیرت، تہذیب اور حیا بیان کی، اور پھر قرآن کی یہ آیت پیش کی، اور پھر فرمایا کہ جس طرح مرد کا حصہ ہے اس طرح عورت کا حصہ ہے. اللہ فرماتے نصیبا مفروضا. اب جن لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے. وہ بغیر تاخیر کے ایمان و نکاح کی تجدید کریں. تقریر اس شان سے تھی، حضرت بہت بڑے فصیح بلیغ و زرور خطیب تھے کہ وہ شیخ جانا جو تھے وہ صدر جلسہ کاکا خیل، وہ اٹھا اور اس نے مولانا لطف اللہ کی پیشانی چومی اور کہا آپ نے ہم میں بھی روح ڈالی، اور میں آج کے اس جلسے اور آپ کی تقریر کے انعام میں
اپنی فلاں نام کی لڑکی بالغ آپ کے نکاح میں دیتا ہو، حضرت نے کہا قبول ہے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ان کو تقریر و خزی گٹی لی۔ ایک قاضی حسین احمد صاحب، ان کی نانی نہیں ممانی اور ان کی والدہ جو تھی ان کی والدہ، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، واسطے مردوں کے حصہ ہے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے جو مال چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا کم۔ عام طور پر بیٹی اور بہنوں کو نہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ کم ہے، ہمیں کم ہو تو کم دے دو، زیادہ ہو تو زیادہ حصہ بنے گا، روکنے کا حق نہیں ہے۔ نصیب مفروضہ، یہ حصہ فرض ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب آ جائے تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم، مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ کھجور انگور کھلاؤ، قولوا لهم قولا معروفا، اور بات کرو ان سے دستور کے مطابق کہ بیٹے آپ کا نہیں بنتا، یہ جن کا ہے ان کو دیا جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ مرے اپنے بعد ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد ناتوان، خافوا علیہم، ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے والا یہ سوچے کہ یہ خود مرے اور اس کے بچے رہ جائے، کیا حال ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے بات طریقے کی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، ان قریب جا ملیں گے جلانے والی آگ میں۔ اب توریث کا مسئلہ بالتفصیل، مسئلۃ التوریث تفصیلا۔ واللاتی، وہ عورت ہے، یاتین الفاحشۃ، جو کر گزرتی ہے بے حیائی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ اگر کوئی عورت زنا کرے غیر شادی شدہ تو کوڑے کھائے گی، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہو جائے گی۔ ابتدا میں یہ حکم نہیں آیا تھا، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، گواہ بناؤ ان پر چار تم میں سے، فَإِنْ شَهِدُوا، پس چاروں نے گواہی دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو عورتوں کو گھروں میں، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں قید کرو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کرے ان کو موت۔ پتہ چلا کہ توفی کا معنی موت نہیں ہے، تبھی تو موت کو ساتھ ذکر کیا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ و رسم۔ چنانچہ آیت جب نازل ہوئی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، آپ نے کہا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان، اور وہ دو لڑکے مرد، یا دیا بہا، جو بے حیائی کر لے، منکم، تم میں سے، فآذوہما، انہیں بھی سزا دے دو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اوپر چڑھا کے نیچے پھینکو، کیونکہ قرآن کریم میں مردوں کو استعمال کرنے والوں کو کہا ہے جعلنا عالیہا سافلہا۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر شادی شدہ ہے قتل کرو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے کوڑے لگا لو۔
امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مصوب الی رائے الامام، بادشاہ و قاضی جو خطرناک سزا مناسب سمجھے وہ دے دے۔ امیر المومنین عثمان کی خلافت میں ایک گورنر نے لکھا تھا کہ یہاں ہمارے شہر میں ایک لڑکا ہے اور لوگ اس سے عورت جیسے کام لیتے ہیں، کبھی وہ ایک کے گھر میں ہوتا ہے، اگلی رات کسی اور گھر میں ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین عثمان نے صحابہ سے مشاورت کی، ام المومنین نے ان کو یہ آیت لکھی اور ساتھ یہ لکھا کہ ایسی سزا دے دو جس سے وہاں کے مکینوں کو عبرت ہو جائے۔ واللذان یاتیانہا منکم، وہ دو مرد جو کرتے ہیں یہ کام تم میں سے، فآذوہما، پس ان کو سزا دے دو، فإن تابا، اگر توبہ کی، واصلحا، ٹھیک ہوئے، فاعرضوا عنہما، چھوڑ دے ان کو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس خیر سے توبہ نہیں ہوتی، یہ بڑھاپے تک اس میں لگے رہتے ہیں، یہ گرفت ہے، پکڑ ہے، کسی برے عمل کی وجہ سے آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نہیں، توبہ و استغفار اس میں معتبر ہے، اور بڑے بڑے بدچلن و بدفعل ہمیشہ کے لیے کامل و اکمل عابد زاہد بنے۔ شمس الائمہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ قاضی اگر ویسے کسی کے بارے میں سنے اور سب لوگ کہتے ہو کہ یہ مفعول ہے یا یہ فاعلیت میں مبتلا ہے، تو قاضی بیس بدل دے۔ ایک بازار میں پوچھے، دوسرے محلے میں پوچھے، یار یہ لڑکا کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس طرح کام کرتے ہیں، تو بس قاضی پولیس کو کہے پکڑ کے لاؤ، اور بغیر کسی کو بتائے جلات سے اس کو ذبح کرا دے۔ یہ کافی ہے شہرت، یہ بد شہرتی تباہی۔ پہلے توریث کا حکم تھا اور یہاں سے بدچلنوں کے لیے تحکیم کا حکم آیا۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ یا تو بہت مالدار لڑکا ہوتا ہے، اس کو یہ شوق ہوتا ہے، اور یا یہ بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور وہ ان کے نیچے ہوتا ہے اور بدچلن و بدفعل بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پیسہ وہ عزت اور شریعت کے قاعدے کے مطابق کمانا اور دینا ہے۔ انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ہے جو عمل کرتے ہیں گناہ کا ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں فوراً، فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا، علیہم ان کی، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم و حکمت والا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، نہیں قبول ہوگی توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں ناکارہ، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آنے لگے ان میں کسی کو موت، قال انی تبت الآن، کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یہ کیا توبہ ہے، تو ویسے ہی مر رہا۔ وللذین، ان لوگوں کی توبہ ہے، یموتون جو مرتے ہیں وہ کفار اور وہ کافر ہو، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ وارث بنو عورتوں کے زبردستی۔ بھائی مر گیا، بھابھی کا یہ وارث ہے، چچا مر گیا، چچی ان کے کنٹرول میں ہے۔
بیٹا مر گیا، بہو ان کے یہاں وراثت ہے، جہاں یہ چاہیں گے نکاح ہوگا، غلط بات۔ آپ کے رشتہ دار بننے کے بعد خاتون آپ سے نکلی ہے، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، نہ روکو عورتوں کو نکاح کرنے سے، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ لینے لگو بعض وہ جو عورتوں کو دے چکے ہو، اچھا ہمارا مہر واپس کرو، ہمارا گھر واپس کرو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر اگر وہ کرنے لگے بے حیائی کھلم کھلا تو پھر محروم ہو جائے گی۔ اس بیوہ نے اگر کسی ایسے رشتہ دار سے بدکاری کی جس کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گزرانی زندگی کرو ان کے ساتھ دستور کے مطابق۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری عورت کہیں اور جا کے شادی کرے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک بات، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ڈال دے اللہ اس میں بہت خیر۔ ایسے تو ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہتے ہو بدلنا عورت کی جگہ دوسری عورت، ہے بھئی یہ بڑی اچھی نہیں ہے، تنگ کرتی ہے، بدصورت ہے، جھگڑا ہوئے، پوڑ ہے، غلطی سے آ گئی ہے،